لینا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ساڑھے کل تک ہے نہیں پوچھنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کاش نکالوں، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ تو اس موقع پر آپ فرماتے میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ کہ دیکھ لیا آنکھوں سے ایک کو نیزے پہ چڑھتے ہوئے، ایک کو زہر میں تڑپتے ہوئے، میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ یہ تو پتہ نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اشراق کے بعد پہلے بیگمات کو بلایا، ملاقات کر کے رخصت۔ ساری اما عائشہ کے گھر میں تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح تشریف فرما تھیں، اور آپ ان کے سینے پر یوں سر رکھ کے، یہ آپ کے دراز ہونے کی کیفیت تھی اس طرح۔ پھر بیٹی کو بلایا اور رخصت کیا۔ ہاں بیگمات کو نہیں بتایا میں جا رہا ہوں، بیٹی کے کان میں بتایا جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس۔ 6 ماہ بعد 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ پھر علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت کر دی، خاموش۔ آخر میں بچوں کو بلایا، حسن کو سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ سے لیتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کے فرق۔ جو یوں لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ ایک کو تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا۔ اب جبریل آ چکا ہے اور ملک الموت کھڑا ہے، جی آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول بھائی جامع کے رواں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ اب کیا سمجھتے ہیں ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری؟ جو کام یہ امت کر رہی ہے اس کا 100واں حصہ پہلی امتوں نے کیا تو بندر خنزیر بن گئے۔ تو ہم نے دنیا کو گندا کر دیا اس کی نافرمانی سے۔ بیچ میں میرے نبی کا آنسو ہیں جنہوں نے اللہ کی قہر کو پیچھے ہٹا دیا کہ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اس کا جواب آیا کہ آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میرا اللہ نبھا رہا ہے۔ ہمارے بندر خنزیر بننے میں کیا دیر تھی؟ صرف مچھلی کھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، دریا کی مچھلی، نہ کسی دی ملک، نہ کیوں دا مالے گڑا مرضی کنڈی پاوے تے چھکتے کڑتے کھا لے۔ اور اللہ نے چھوٹا سا امتحان لیا، ہفتے کو نہیں کھانی، اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ۔ وہ باقی دن آتی نہیں تھی، ہفتے کو آتی تھی، انہوں نے کنڈیاں ڈالیں اور ہفتے کو پکڑتے، اتوار کو کھاتے۔ تو اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دے، کونوا قردۃ خاسئین۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ماں باپ کو ذلیل کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، شرابیں پینا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، سود کھانا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے پرچے کرانا، بیویوں کو ذلیل کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں۔ اس کملی والے پہ درود پڑھو جنہوں نے جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا۔ تو آج ہم انسان بیٹھے ہیں، یہ مستورات ہیں، ہم مرد ہیں۔ یہ تو بنا دیتا بندر بندریاں، اس کو کیا تھا؟ اس ہستی بیچ میں آسرا ہے۔ پھر آگے چلو، میرے نبی نے کہا قیامت کے دن جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی،
اس کی چیخ پر سارے انبیاء کیا، فرشتے کیا، انسان کیا، زمین پر گریں گے، کہیں گے نفسی 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 نفسی، بس میری جان بچا، مینوں کسی دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم خلیل جیسی ہستی کہیں گے بس میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی فرمائیں گے میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اس وحشت، دہشت، خوف کے عالم میں جب ایک ایک مرد، عورت، انبیاء سمیت نفسی نفسی پکارے گا، ایک درد بھری آواز سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، تو ایسے نظریں پھریں گی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاں، ہر ایک تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کا نوحہ ایسا بلند ہوگا کہ چھا جائے، کون؟ نظریں آواز کا پیچھا کرتی ہوئی جب پہنچیں، وہ میرے آپ کے نبی ہوں جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا اللہ میری امت دی خیر کر، میری امت دی خیر کیڑی امت جنہاں ہر وار نبی دے سینے تے ہی کیتا ہے۔ کوئی جنید بغدادی کے لیے نہیں فرما رہا ہے، شیخ عبد الجیلانی کے لیے نہیں فرما رہا۔ تو بھائیو بہنوں، اس مالک نے فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر ہمارا امتحان ہے، کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں زندگی کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اور ہے اور زیور کپڑے کی خوبصورتی اور ہے، اور انسان حسن کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ حال ایسا خوبصورت نہ ہوتا تو شاید یہ کرائے پہ نہ چڑھتا۔ تو زندگی کا حسن ایک الگ چیپٹر ہے، چیزوں کا حسن ایک اور چیپٹر ہے۔ لباس کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، گھر کیسا ہو، سواری کیسی ہو، یہ الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اس لباس میں، گاڑی میں، گھر میں چلنے والا مرد عورت، اس کی زندگی کیسی ہو، یہ الگ چیپٹر ہے۔ چیزوں کا حسن بتانے کے لیے انسان کے پاس علم موجود ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے کا علم صرف میرے نبی کے پاس ہے اور کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ وہاں سے ملے گا کہ زندگی خوبصورت کیسے۔ اچھا بیڈ روم بنانے سے خوشی کا مل جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ صرف میرے محبوب زندگی لے کر آئیں۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہاری لیے لے کر آیا۔ وہ ایک مکمل زندگی ہے، زندگی اندر بستی ہے، باہر نہیں، باہر نہیں۔ اللہ جنید جمشید کی بخشش فرمائے، جب میری پہلی ملاقات ہوئی 1997 میں، تو اس کا عروج تھا۔ میوزک میں ایسا عروج کسی نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ اب۔ تو کوئی میرے پاس اس سے لایا ملانے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، جس عیش کو، جس عیاشی کو وہ خوابوں میں ڈھونڈتا ہے وہ میرے پاس حقیقت میں حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ دل خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ یہ اس کے الفاظ۔ پہلی ملاقات تو چیزیں اپنے کمال کے ساتھ موجود ہیں، زندگی موجود نہیں۔ زندگی کا حسن در نبی سے ملتا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔
اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. میں چاہتا ہوں میں جب مروں تو اللہ مجھ سے راضی. میں نے اس کا جنازہ پڑھایا. میں نے زندگی میں ایسا جنازہ نہ دیکھا نہ پڑھایا. جیسے اللہ نے اعلان کر دیا ہاں میں اس سے راضی. تو بھائی بہنوں، میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت مکمل پیکج ہے جس کو اپنا کر جوان، بوڑھا، مرد، عورت، مالدار، فقیر سب اپنی زندگی کی خوبصورتی کا مزہ لے سکتے ہیں. گھر تو کسی کا کچا ہوگا، کسی کا پکا ہوگا، کسی کے پاس سائیکل ہوگا، کسی کے پاس مرسڈیز ہوگی، لیکن زندگی کا حسن نہ سائیکل میں ہے، نہ مرسڈیز میں ہے، نہ ہواؤں میں اڑنے میں ہے، نہ قیمتی لباس میں ہے. وہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. اس میں سے ایک چیز ابھی ڈسکس ہو رہی ہے. میں نے تھوڑی سی تمیز اس لیے باندھی کہ میں پتہ چلے کہ وہ ہے کیا ہستی ہے جس کی طرف سے یہ بات جو میں کہنے والا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اولاد تمہارے لیے فتنہ. میرے اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں فتنے میں ڈالوں گا. میرے نبی نے فرمایا میری ہر امت کا ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال. فتنہ کا لفظ اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے. میرے بات سمجھے؟ ہم سب فتنہ سمجھتے ہیں فساد. فساد میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فتنہ، فتن یفتن فتنتن، بڑا خوبصورت لفظ اور بہت خوبصورت مطلب. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کے پگھلانا اور اس کے کھوٹ کو الگ کرنا اور اس کے خالص کو الگ کرنا. اس کو کہتے ہیں فتنہ. فتنہ دوبارہ سنیں، سونے کو آگ میں ڈال کے پگھلانا، کھوٹ کو الگ کرنا اور خالص کو الگ کرنا. زندگی میں ایک دفعہ میں نے ایک سونار کے پاس بیٹھ کے یہ تماشا دیکھا تھا کہ کس طرح پھر وہ کھوٹ الگ کرتے ہیں، خالص کو الگ کرتے ہیں. فتنے کا مطلب ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا اور ٹیسٹ میں ڈال کے کھرا الگ اور کھوٹا الگ کرنا. عربی میں سونار کو ہم تو سونارا کہتے ہیں، گولڈ سمیت انگریزی میں کہتے ہیں، تو عربی میں سونار کو فتان کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ہی سونے میں لگا ہوا ہے، کھوٹ الگ کر رہا ہے اور خالص الگ کر رہا ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا خیال ہے تم جب کہو گے لا الہ الا اللہ وہم لا یفتنون، تو پھر میں کھرا کھوٹا الگ نہیں کروں گا؟ نہیں کروں گا. آپ لوگ نہیں پیپر لیتے، ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر آگے کرتے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلوں کو میں نے پرکھا اور کھرا کھوٹا الگ کیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اس کا یوں ترجمہ کر دو کہ اللہ ضرور کھول کے رکھے گا کہ یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے. اب اس مفہوم میں میں وہ حدیث لاتا ہوں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ. ہر امت کے لیے ایک اسپیشل سبجیکٹ رہا امتحان کا. میری امت کا پیپر ہوگا مال کا. کیوں؟ پہلے مال تھا ہی نہیں، اور پہلے مال سے نفع اٹھانے کی شکلیں نہیں تھیں. گرمی سے بچنے کا بادشاہ کے پاس بھی سبب کوئی نہیں ہے اور غریب کے پاس بھی کوئی نہیں. اور سفر یہاں سے لاہور جانا ہے تو بادشاہ بھی گھوڑے تے ہی جانا ہے، غریب نے بھی گھوڑے پر ہی جانا. تو نہ ہوا سے بچاؤ، نہ گرمی سے بچاؤ، نہ سردی سے بچاؤ.
گھروں کی سہولتیں، سواریوں کی سہولتیں، لباس کی سہولتیں، استعمال ہی کوئی نہیں. لہذا وہ بڑی عیاشی کی خالص ہیروں کا ہار پہن لیا، موتیوں کے ہار پہن لیے، تاج میں کوہ نور سجا لیا. یہ مال کا استعمال کوئی نہیں تھا، نہ گھر، نہ سواریاں، نہ یہ سہولتیں، نہ یہ آسائشیں. تو مال کے اظہار کا کوئی سبب بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے. جب اللہ نے دنیا کا علم کھولا اور ہر چیز کی عجب سے عجب شکل بنی تو پیسے کی دوڑ لگی. یہ امت تھی اس وقت موجود. تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب کچھ بھی سامنے نہیں تھا، لیکن آپ تو آگے تک دیکھ رہے. تو میرے نبی کی نظر تو بہت آگے جا رہی تھی، اس لیے آپ نے کہا میری امت کو اللہ آزمائے گا مال میں کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا، سخی بخیل کو الگ کرے گا. ایک پیسے کا تصور ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کو ایڈم سمتھ نے پیش کیا. انگلستان ایڈمبرا کا تھا، 1795 میں اس کا انتقال ہوا، 1723 میں پیدا ہوا، 1795 میں وہ مرا ہے. اور ویلتھ آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو. ایک یہ مال کا تصور ملا، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کماؤں اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں. نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے. اس نظریے کی بنیاد جہالت پر تھی، کیونکہ علم وحی کو کہتے ہیں، علم وحی کو کہتے ہیں. نبی کی زبان سے نکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا. طارق جمیل دی گال تب ہمیں کتے مار چھڑو، لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ میرے نبی کی زبان کا بول، اس پر خود رب بولتا ہے، تو اس کو چیلنج کیسے کریں؟ تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں، جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا میں شروع سے چلا آ رہا تھا. اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی. یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے اس سے پہلے ہی تھا، اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دی. کسرا ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم 1,00,000 درہم ہونی چاہیے، ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی. وہ کارل مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش کیا کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے. 1818 میں وہ پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا وہیں لندن میں. یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا. اس نظریے کو، پہلے نظریے کو لیا یورپ نے، باقی دنیا نے. اس نظریے کو لے لیا لینن نے، اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں، سرکار کا ہے. وہ اس سے بڑے ظالم نکلے. 1924 میں وہ مرا اور اسٹالن جو تھا وہ اس کی جگہ جب بنا ڈکٹیٹر، اور 1953 میں اس کا انتقال ہوا، تو اس نے اس 29 سال میں 1 کروڑ آدمی ذبح کر دی. 1 کروڑ آدمی ذبح کر دی. کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے. مال میرا ہے، کسی کا نہیں، جیسے مرضی خرچ کرو. یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے ہمیں ایک معتدل، کامل، اکمل، صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے. قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے.
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے لے لے، لے لے ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ جاتا ہے نزا چھیننے کو کہ جن کو چاہے کھو لوے، کیونکہ اتنے چپڑاسی دی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے، بادشاہ دی کرسی کہیں چھڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے، ویقدر، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، بغیر حساب دے اس کو قدرت اور طاقت، تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے اس کو قدرت اور طاقت۔ تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نہ ذاتی ہے، مال اللہ کا ہے اور میرے پاس امانت ہے، اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے، نہ میں کمائی میں آزاد ہوں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہوں۔ اور چونکہ احدث الانفس، اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا، کہ انسان طبعاً بخیل ہے، فطری طور پر شوم کنجوس ہے، مال دیتے ہوئے ہاں گھٹتا ہے، نماز پڑھا نماز دیتا ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے، وہ کیڑی سخاوت، کسی کو دیتے ہوئے بجھا وے لوندا تے نال دلی ہٹھاں لگا جاتا۔ چونکہ انسان مال کے بارے میں حریص ہے، اس لیے اس کو کہا یہاں پرکھوں گا کہ میں نے جو دیا ہے تو خرچ کر، اور اللہ پہ قربان جاؤں جو فرض قرار دیا کتنا تھوڑا ہے، 2.5%۔ بنو اسرائیل پر کتنا تھا، 10%۔ 1,00,000 میں 10,000 اللہ کو دو، اور ہمیں کیا 1,00,000 میں 2,500، پتہ ہی نہیں لگا۔ اور ذمہ دار ہے تو عشر 100 من گندم میں سے کیا زور لگتا ہے، 5 من، صرف 5 من، صرف 5 من۔ چونکہ میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے، میں اپنے علاقے کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور بھائی عشر دیتا ہے، او جی پوری نہیں پمدی کدو کٹھیے، وہ بے وقوف ہے، تینوں رب زمین دا ٹوٹا تینوں کہیں دیتا ہے، وہ تینوں اللہ دیتا ہے، تے تیرے کول 1000 من کنک پئی ہے تے آندا پیا جی پوری نہیں پمدی کتھوں کریے، تو 1000 میں سے 50 من نکالنے سے کیڑی تیرے گھر تے قیامت آ جاؤں۔ لیکن تیرا رزق پاک، جن گھروں میں تیری گندم جائے گی سارا سال وہ جب چولہا جلائیں گے تجھے دعائیں دیں گے، اور تیری دعائیں، ان کی دعاؤں سے جو کام بنے گا وہ تیرے پیسے سے نہیں بنے گا، دعا وہاں پہنچتی ہے جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے۔ تو ہمیں ایک بیلنس نظریہ ملا، سچا ملا، صحیح ملا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کا علم قرآن کی شکل میں محفوظ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لا مبدل لکلمات، کوئی مائی کا لال